آپ کو یہ سکھاتے ہیں کہ یہاں پر کیسے کیسے عمل وقوع پذیر ہوتے ہیں، سائنس کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، علم کیا ہے، تعلیم کیا ہے۔ اور اگر آپ نے یہ بیڑا آج اٹھایا ہے کہ آپ اس صف میں شامل ہوں گے تو میری آپ کے لیے نیک تمنائیں بھی ہیں اور میں دعاگو بھی ہوں، اور مجھے اس کے آثار بھی نظر آ رہے ہیں۔ مجھے یہاں پر آپ کے اونر فاؤنڈر کی جو تقریر تھی وہ بھی بہت اچھی لگی کہ جس طرح سے انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، اور جیسے میں نے آپ کی یہ دیکھی ہیں ابھی جو آپ کی فیسلٹیز ہیں، جو آپ کا کیمپس ہے، جو آپ کی سپورٹس فیسلٹیز ہیں، جو آپ کے ہالز ہیں، جو آپ کی ایجوکیشنل بلاکس ہیں، یہ سب تو ایک تصویر کشی کر رہے ہیں، ایک رخ بتا رہے ہیں کہ آپ نے اس کا انفراسٹرکچر تو بڑا شاندار کھڑا کیا ہے۔ مجھے ہارس رائڈنگ کا سن کے بڑا اچھا لگا، سوئمنگ کا سن کے بڑا اچھا لگا، سپورٹس فیسلٹیز کا سن کے بڑا اچھا لگا۔ اور جب یہ یونیورسٹیز آل کمپریہنسو ہوتی ہیں، جب یہ یونیورسٹیز اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرتی ہیں جہاں پر وہ اپنی اسکل سیٹ کو زیادہ نکھار سکیں، تو یہ ایک بہت بڑی نیشنل سروس ہے، چاہے وہ آپ کے اپنے ڈپارٹمنٹس میں ہے، چاہے وہ آپ کے اپنے کھیل کے میدان میں ہے، چاہے وہ سینٹرز آف ایکسیلنس کے ہیں۔ میری ایک درخواست اور بھی آپ کی یونیورسٹی کے جو ذمہ داران ہیں ان سے ہوگی کہ یہ یونیورسٹیاں ایک ایسا ادارہ ہوتی ہیں جہاں پر ڈائلاگ کو فروغ دیا جاتا ہے، جہاں پر بات کو کرنے کا، سننے کا، بات کو برداشت کرنے کا، اختلاف رائے کو برداشت کرنے کا درس دیا جاتا ہے، جہاں پر آپ اپنی تجویز دیتے ہیں، جہاں پر آپ اس کی کاؤنٹر پرپوزل سنتے ہیں۔ آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، اور وہ ضروری نہیں ہے کہ اختلاف کسی سیاسی یا سماجی بات پر ہو رہا ہو، نہیں، بالکل نہیں۔ آپ جب وہ جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں، جب تحقیق کر رہے ہوتے ہیں، تو دو نظریے سامنے آتے ہیں۔ لیٹس سے دیٹس اے میڈیکل سائنس، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر کوئی جینیٹیکلی انڈیوسڈ کوئی ایسے آج نئے ایک مقالے جاری ہو گئے ہیں جس کو بہر صورت کوئی ریلیجس ٹریپس ہیں، وہ ریلیجس ٹریپس کہتے ہیں کہ آپ یہ تحقیق نہیں کر سکتے۔ کلوننگ کی مثالیں آپ کے سامنے، آپ کو یہاں پر بہت کھلے ذہن کے ساتھ علم کے حصول میں آپ کو آگے بڑھنا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جس طرح کی فکری جہت میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ آپ کا یہ ادارہ مکبر یونیورسٹی انشاءاللہ العزیز اپنا مقام ضرور پیدا کرے گا۔ خواتین و حضرات، میں ایک بات پر اور بھی آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، ہمارے آئین پاکستان نے یہ ضمانت دے رکھی ہے کہ ریاست پاکستان بہر صورت جو بنیادی تعلیم ہے اس کی ذمہ داری ریاست پہ ہے، لیکن اس سے آگے ہمارا آئین تعلیم کے معاملے میں کوئی اگلی بات نہیں کہتا۔ دنیا میں ایسے دساتیر ہیں جو سینٹرز آف ایکسیلنس تک اپنی بات کو بتاتے ہیں، جیسے مجھے آپ سب جانتے ہیں ویسٹرن ورلڈ میں بہت زیادہ ہے، ایون سعودی عربیہ میں بھی کچھ خطوط پر استوار ہے یہ رستہ، لیکن ویسٹ میں تو بہت ہے۔ کالجز کے ساتھ بینکس کا ریلیشن ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس کو لونز ملتے ہیں، یونیورسٹیز تک جانے کے لیے اسٹیٹ اسپانسرڈ سوورن گارنٹیز ہوتی ہیں، اور وہ معاشرے یہ انشور کرتے ہیں کہ ریاست اپنا وہ کردار ادا کرتی رہے گی، اور جب تک وہاں سے جو لوگ نکلتے ہیں مے دوز بھی ایگریکلچرسٹ، وہ اپنے آپ میں اس صلاحیت کے حامل ہوں گے، ریسرچرز ہوں گے، انہوں نے ایکسپیریمنٹس کیے ہوں گے، وہ پیسٹ جنریٹ کریں گے، وہ سائنٹسٹ ہوں گے، وہ زمین کے اندر سے ایسے اپنے تجربات کر کے دیکھیں گے کہ کس چیز کی ییلڈ بہتر ہو سکتی ہے، وہ ڈاکٹرز ہوں گے، وہ سائنٹسٹ ہوں گے، وہ مشین روبو کو تیار کرنے والے لوگ ہوں گے، وہ دیکھیں گے کہ کیسی چیزیں بناتے ہیں، اینڈ آل دوز آر یونیورسٹیز۔ یہ سب کا سب کام کیسے ہو رہا ہے؟ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ یونیورسٹیز کے اندر جو ان کے ریسرچ سینٹرز ہیں
وہ لیڈ کر رہے ہیں، اور پھر حکومتیں وہاں پر اپنے وسائل خرچ کرتی ہیں، وہاں پر حکومتیں وہ فنڈز اویلیبل کرتی ہیں، وہ انفراسٹرکچرز پرووائڈ کرتی ہیں جو ان ایکسیلنس کے سینٹرز کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک بڑی شاندار ایک پرائیویٹ سیکٹر نے ایک لڑائی لی ہے، اور اس نے اپنا وہ کردار ادا کرنا شروع کیا ہے۔ اب 250 ملین لوگوں کے لیے، جہاں پر ابھی ہمیں یہ ایک فکر ہے کہ ابھی 2.5 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں، یہ فکر ہے ہمیں، جہاں پر ہمیں یہ فکر ہے کہ جو 97% بچے ہیں جو پرائمری میں جا رہے ہیں یا گورنمنٹ سکولز میں جا رہے ہیں جو کہ پبلک سکولز ہیں، ان میں 97% بچے وہ ہیں جن پر جو خرچ آتا ہے سالانہ وہ $87 ہیں، جسٹ $87۔ اور جو پرائیویٹ سکولز ہیں جیسے ایچسن کالجز ہیں، یہ بیکن ہاؤسز ہیں، امریکن سکولز ہیں، یہ IVY لیگ کے سکولز ہیں، یہ جو بھی نیا ایک سوئس سسٹم آ رہا ہے یا GCSE کے سسٹمز ہیں، وہاں پہ ہفتہ وار 60,000 روپے ایک بچے پہ خرچ ہوا ہے۔ اب اس کو بعد میں کہا جائے گا کہ یہ جو بچہ گجرات کے کسی دیہات کے سکول سے صرف $87 سالانہ، جو کہ مرمرا کے 30,000 روپیہ بھی نہیں بنتا، اس کے ساتھ جس کو ٹرین کیا گیا ہے، اس کی FSC میں مارکس کے لیے کمپٹیشن میرٹ کی سلیب ایک ہی ہوگی UHS میں، اور وہ اس کے ساتھ کمپیٹ کرے گا جس کے اوپر 60,000 روپیہ ہفتہ وار خرچ کیا گیا۔ اس سے بڑی ناانصافی کسی نظام میں ہو نہیں سکتی۔ میں نے بار بار ارباب اقتدار کو یہ کہا ہے کہ اس پر غور کریں، آپ نے ڈسپیرٹی کریٹ کر دی ہے، اور یہ ڈسپیرٹی چند پریولیجڈ لوگوں کو، جن کے پاس وسائل بھی ہیں، وہی لوگ بن سکیں گے، وہی لوگ نکھر سکیں گے جن کے اوپر آپ خرچ زیادہ کر رہے ہیں، کیونکہ آج anybody can see this is an AI regime. Artificial intelligence is dictating the way. وہ پورا رستہ نکال کے آگے جا رہا ہے۔ سو میں نے جہاں سے یہ بات شروع کی تھی کہ پرائیویٹ سیکٹر جب سینٹرز آف ایکسیلنس میں آ رہے ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے ساتھ ان بچوں کے لیے بھی کوٹاز مقرر کریں گے۔ بائی دا وے، میں بطور اسپیکر اسمبلی سکولز کو پابند کر چکا ہوں کہ 10% تک وہ ان بچوں کو جو کہ نادار ہیں، جن کا یہ حق ہے اور لا موجود ہے، اس سے پہلے یہ لا بن چکا ہوا ہے کہ 10% ان لوگوں تک یہ دیں گے، تو یونیورسٹیز بھی اپنا کردار اس کے اندر ادا کریں گی۔ اور مجھے یقین ہے کہ جس سفر کا ذکر چودھری صاحب کر رہے تھے جو کہ CEO اور اونر ہیں، مجھے یقین ہے کہ سفر میں یہ کار خیر بھی ڈالیں گے کہ 10% حصہ وہ ان نوجوان بچوں کے لیے رکھیں گے جن کے متعلق میں آج فکر مند ہوں، متفکر ہوں، اور مجھے اس بات کا احساس ہے۔ میں ایک درخواست آپ سے اور کروں گا کہ یہاں پہ مذاکرے کو کھولیں، دعوت دیں، یہاں پر بات چیت کو فروغ دیں، اختلاف رائے کو برداشت کرنے کا حوصلہ اپنے طلبوں میں دیں۔ آج پاکستان بہت مشکل حالات میں گھرا ہوا ہے، آج کلیویج بہت ڈیپنڈ ہے، آج ہمارا ڈسکورس بہت ہی پراگندہ ہے، آج الجھن ہے، آج گھٹن ہے، آج احساس ہو رہا ہے کہ ہم نے سیاست کو کہیں دفن کیا ہے، ہم نے ڈائلاگ کو کہیں بالکل پھاڑ کر پھینک دیا ہے۔ اب ہماری پری کنسیوڈ سوچیں ہیں، اور جہاں پر ہم فکسڈ ہیں اس سے آگے سوچنے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ میں آپ سے، کیونکہ آپ کے ذمے یہ جو درس کا، تدریس کا، تحقیق کا، بلند علمی کا جو جھنڈا آپ نے اٹھایا ہے، میں دعا گو ہوں کہ آپ اس کو انہی بنیادوں پر استوار کریں گے جن کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے۔ اللہ